آج ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری دن کی ایک بہت ہی خاص اور دل کو چھو لینے والی کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، ایک سچے خواب کی اور ایک ایسے انتخاب کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کبھی سوچئے، اگر کسی کو یہ چوائس دی جائے، دنیاوی مدد چاہیے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار؟ یہی وہ سوال تھا جو ایک خواب میں پوچھا گیا، اور اسی سوال نے حضرت عثمان کے آخری دن کا رخ متعین کر دیا۔ تو چلیں اس واقعے کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس آخری دن کا آغاز ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ تو سین یہ تھا کہ اپنی شہادت والے دن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ہی گھر میں قید تھے۔ حالات بہت خراب تھے اور وہ شدید دباؤ میں گھرے ہوئے تھے۔ اور اس محاصرے میں جو سب سے بڑی سختی تھی نا، وہ یہ کہ باغیوں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا، اور یہی پیاس کی شدت اس مبارک خواب کی وجہ بنی جو انہیں نظر آنے والا تھا۔ تو اس مشکل حقیقت سے اب ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی روحانی، ایک بہت ہی پرسکون دنیا کی طرف، یعنی ایک مبارک خواب کی دنیا۔ تو ہوا یوں کہ اسی دن صبح ایک صحابی ان سے ملنے آئے۔ حضرت عثمان نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، ادھر آؤ تمہیں خواب سناتا ہوں۔ یعنی یہ پورا واقعہ ہم تک خود انہی کی زبانی پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھڑکی میں کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ کیسا منظر ہوگا اور کیا سعادت ہوگی۔ تو اس خواب کا جو سب سے اہم حصہ تھا وہ تھا حضرت عثمان کی پیاس کا بجھنا، اور وہ بھی بڑے معجزاتی طریقے سے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے تو آپ نے ایک ڈول نیچے لٹکایا۔ حضرت عثمان خود بتاتے ہیں، میں نے اس میں سے پیا اور میں اتنا پیتا گیا کہ میرا سینہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ خواب سنانے کے بعد انہوں نے اس صحابی سے کہا، دیکھو ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ اور جب اس صحابی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی ٹھنڈا تھا۔ یعنی یہ صرف کوئی خواب نہیں تھا، اس کا اثر حقیقت میں بھی موجود تھا۔ پانی پینے کے بعد یہ خواب اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں حضرت عثمان کو ایک بہت بڑا، ایک بہت عظیم انتخاب دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عثمان کہو تو مدد بھیج دوں اور کہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو۔ یعنی ایک طرف دنیاوی مشکل کا حل تھا، محاصرے کا خاتمہ، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کرنے کی ایک دائمی سعادت۔ حضرت عثمان کا جواب بالکل فوری اور پختہ تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کروں گا۔ یہ جواب ان کے ایمان کی گہرائی اور آخرت کے لیے ان کے شوق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خواب میں کیا گیا یہ انتخاب حقیقی دنیا میں پھر کیسے پورا ہوا۔ خواب سنانے کے بعد حضرت عثمان نے اس صحابی سے کہا، تو دیکھو اسی خواب کی وجہ سے آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہاں شہادت کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ شہادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے عقیدے پر، اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے جان دے دینا۔ یہ ایک بہت ہی عظیم رتبہ ہے۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کی شہادت ان کی زندگی کا اختتام نہیں تھی، بلکہ یہ اس وعدے کی تکمیل تھی جو ان سے خواب میں کیا گیا تھا۔ وہ اپنا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے چلے گئے۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آخر یقین کی طاقت ہوتی کیا ہے؟ جب انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش اسے اس کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔